اور قانونی ماہر سلمان اکرم راجہ صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ سلمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی، پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہی ہے حکومت، آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے حکومت اور ریویو میں جانے جا رہی ہے حکومت، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ بدحواسی ہے، بے وقوفی ہے، کمظرفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بین کرنا اس حکومت کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ 16 سیٹوں والی حکومت ہے، ایک فراڈ اور جھوٹ پر مبنی حکومت ہے۔ ان کے بس میں یہ نہیں ہے، نہ ان میں اتنا دم ہے یہ ایسا کچھ کر سکے۔ یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا۔ ان کی مذاکرہ خیز جو کوئی بھی ان کا بیانیہ ہوگا، جو کچھ بھی لے کر جائیں گے، وہ آپ دیکھیں گے ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ جو گفتگو کی ہے تارڑ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ کیا اس کے بارے میں کوئی کہے گی؟ کسی صورت بھی نہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتی ہے ان میں سے کوئی بات، نہ آرٹیکل 17 جو سیاسی جماعت کے بین کرنے کے حوالے سے ہے اس میں آتی ہے۔ یہ تمام معاملہ عدالتوں کے سامنے جائے گا اور عدالتوں کو جو کرنا ہے وہ کریں گی، لیکن مجھے قوی یقین ہے کہ یہ معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ٹک سکے گا، اور عوام کی عدالت اپنی جگہ ہے، وہ سب سے بڑی عدالت ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو کیس لے کے جائے گی حکومت، یہ سسٹین کر پائے گا سپریم کورٹ کے سامنے؟ میں نے عرض کیا نا، نہیں کر پائے گا، یہی کہا میں نے۔ ایون یہ کابینہ سے اپروو کرا کے بھی لے جائیں؟ کابینہ کیا ہے؟ کابینہ تو عدالت نہیں ہے نا۔ کابینہ نے تو یہی کہنا ہے کہ اس دائر کر تو، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے نا۔ کابینہ یا اسمبلی کا اس میں کوئی رول نہیں۔ اور صرف اسی حد تک کیا کہ وہ کہیں گے دائر کر دو، کر دیں دائر، فیصلہ تو کابینہ یا پارلیمان نے نہیں کرنا۔ اچھا سلمان صاحب، یہ عطا تارڑ صاحب نے بھی جو گفتگو سنوائی، جو آڈیو سنوائی بانی پی ٹی آئی کی اور دیگر رہنماؤں کی، قاسم سوری صاحب کی، وہ عدلیہ کی نظر میں کیا سٹینڈنگ رکھیں گی؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ فلاں فیصلہ غلط تھا، تو ہزاروں فیصلے غلط ہوتے ہیں، عدالتیں ان کو صحیح کرتی ہیں۔ یہ کوئی بغاوت کے زمرے میں تو نہیں آتا کوئی غلطی اگر ہو بھی جائے قانونی طور پہ۔ بغاوت اور ایک قانونی غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور صدر مملکت پہ لازم ہوتا ہے کہ جو ان کو مشورہ آئے، ایڈوائس آئے پرائم منسٹر کی طرف سے، اس پہ انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر اپنے قانونی مشیران کی رائے پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں کہیں بھی بغاوت کا کوئی عنصر نہیں ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ جہاں عدالت عظمیٰ نے فوراً تصحیح کر دی ہو معاملے کی۔ تو اس میں نہ کوئی بغاوت ہوئی، نہ کوئی پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچی۔ تو کس طرح آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں بغاوت کے مقدمے؟ صحیح۔ اور سلمان صاحب، حکومت کو سکی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے مختلف کیسز کو لے کے۔ نا اس تمام تر صورتحال میں اس ایسی چیز کو ٹیک اپ کرنا اور آرٹیکل 6 اینڈ ریویو اینڈ دین بین کرنے والی بات جو ہے، یہ حکومت کے لیے کتنا زیادہ ٹائمنگ امپورٹنٹ رکھتی ہے، پرووائڈنگ دا فیکٹ کہ آلریڈی آپ کیسز جو ہیں وہ سامنے اس میں ڈیفیٹ کھا رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کی عوام میں تو پہلے ہی کوئی ساکھ نہیں تھی۔ اب عوام میں وہ اپنے لیے جو حقارت اور نفرت ہے اس میں اضافہ ہی کریں گے۔ یہ ہے حکومت جس نے 8 فروری کو 16 سیٹیں جیتی، پھر ان کو چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اب کچھ نہیں بن پایا تو یہ دوڑ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے۔ یہ ایک اپنا مذاق بنا رہے ہیں عوام کی نظر میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یہ چند ہفتے گزر جائیں گے اور نقصان اس سے صرف انہی کو ہوگا اگر نقصان کے بھی یہ قابل رہ گئے ہیں۔ اور سلمان صاحب، سائفر جو ہے اس کو آج بنیاد بنایا ہے عطا تارڑ نے اپنی پریس کانفرنس میں، اور اس میں بار اور کلپ چلائی گئی جس میں بتایا گیا جی اس سے کھیلنا ہے تو بیوقوفی کی بات ہے نا۔ کوئی بچہ میرا خیال ہے انہوں نے ہائر کیا ہے وہاں پہ، کوئی 6-8 سال کا، اس کو کہا ہے کہ ہمیں مقدمے بنا کے دو۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ مقدمہ خارج ہو چکا ہے، عمران خان صاحب اس میں بری ہو چکے ہیں۔ تو یہ کوئی بچہ ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یار کچھ لکھ کے بنا دو، میں پریس کانفرنس کروں، تو وہ ان کو یہ نوٹس پکڑا رہا ہے اور یہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ اور ایک جانب حکومت بین لگانے جا رہی ہے، یہ فیصلہ، دوسری جانب ابھی جو مخصوص نشستوں والا آیا اس میں عدلیہ کی طرف سے جو سب سے پہلی لائن تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی پارٹی ہے اور پارٹی رہے گی۔ تو یہ بالکل چیزیں آپس میں کنٹراسٹ ہیں، آپس میں کولائڈ کر رہی ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ انسان ہو جاتا ہے نا سمن بکمن والی جو کیفیت ہے بدحواسی میں، جب اس کو کچھ نظر نہ آئے، اندھیرے میں وہ دوڑے، ادھر ٹکر مارے ادھر ٹکر مارے، تو پھر یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے سلمان صاحب